بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلوموني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم موسى. وفي الباب عن عمر وجندب رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمي عن الأعمش وقد رواه بعض أصحاب الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اللہ کی قضاء و قدر کا فیصلہ اسباب کے آئینے میں نظر آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. مشاہدے میں ہے کہ ہر چیز اپنے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دن نکلتا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے، رات آتی ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. دنیا کے تمام امور اگرچہ اصل اور علت العلہ اس کی تقدیر خداوندی اور ارادہ خداوندی ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اللہ نے ظاہری طریقے کے اوپر جو کچھ عالم ازل میں فیصلہ فرمایا ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے اس کو جوڑ دیا. آگے روایت میں آئے گا کہ جب اللہ تعالی نے کسی کے لیے مقدر فرما دیا کہ اگرچہ وہ مثال کے طور پر دیوبند میں رہتا ہے لیکن موت اس کی بمبئی میں آئے گی، تو جعل اللہ لہ الیہا حاجتا، تو اللہ اس کے لیے وہاں پہنچنے کی کوئی ضرورت پیش فرما دیں گے، اور وہ اس ضرورت کے پیش نظر وہاں پہنچے گا اور قضاء و قدر کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اب اس کا ایک سبب ہو گیا. بظاہر دیکھنے میں یہ ہے کہ اگر وہ بمبئی نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالم ازل میں قضاء و قدر کا فیصلہ یہی تھا. اللہ نے قضاء و قدر کے فیصلے کو ظاہر فرمانے کے لیے دنیا کے ایک سبب سے اس کو جوڑ دیا. اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا کیا کہ چلو بمبئی، کسی بھی ضرورت کے پیش نظر وہاں پہنچا، قضاء و قدر کا فیصلہ ہو گیا. اب اگر وہ دنیا کی بات نہیں ہے جو دنیا دار الاسباب ہے بلکہ کسی دوسرے عالم کی بات ہے اور وہ عالم دار الاسباب نہیں ہے، تو وہاں چونکہ اسباب کا واسطہ درمیان میں نہیں ہے اس لیے براہ راست اس کو مسبب الاسباب سے جوڑ دیا جائے گا. وہاں اسباب ہیں نہیں. یہ واقعہ اسی عالم کا ہے جو دار الاسباب نہیں ہے. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم
کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بڑے گرم دل کے آدمی تھے، غصے والے تھے. ان کو معجزہ بھی ایسے ہی دیا گیا، سانپ. انہوں نے حضرت آدم سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ، ساری دنیا پر مصیبت آپ ہی نے تو کی ہے. نہ اللہ نے جس درخت سے منع فرمایا تھا نہ اس کے پاس جاتے، اور نہ پاداش میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے جاتے، اور نہ مصیبتیں یہ جو دنیا کے اندر آ رہی ہیں وہ مصیبتیں آتی. تو اب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے تورات کے اندر یہ نہیں سب کچھ دیکھا ہے؟ اور یہ تورات عالم ازل کے اندر مجھ سے پہلے لکھی ہوئی تھی، یہ کتاب جس کے اندر یہ واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ جو چیز میرے وجود میں آنے سے پہلے لکھی جا چکی تھی، کیا یہ ممکن تھا کہ میں علم خداوندی کے خلاف کوئی دنیا میں کام کر سکتا تھا جس سے علم خداوندی کے اندر نقص ظاہر ہوتا؟ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ میرے بنائے جانے سے پہلے عالم ازل میں کتاب کے اندر تورات میں لکھا ہے، اور تورات مجھ سے پہلی ہے. وہ ازل میں ہے، میری پیدائش سے پہلے کی چیز ہے. جو چیز مجھ سے پہلے لکھی جا چکی ہے تم اس کے اوپر مجھے کیا ملامت کرتے؟ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مناظرے کے اندر ایک حکم محکم ہوتا ہے، اس نے یہ بات کہی، اس نے یہ بات کہی، تو اب جو حکم ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کون جیتا کون ہارا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ. حضرت آدم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم پر غالب آ گئے. کیا کہہ کر کے اتلومنی علی عمل عملته كتبه الله علی قبل ان يخلق السماوات والارض. تم جانتے ہو یا یہ روایت یہاں مختصر ہے، دوسری جگہ مفصل روایت ہے. تو یہ اس دوسرے عالم کی بات ہے جو دار الاسباب نہیں ہے، وہاں یہ بات چل گئی. لیکن اس دنیا کے اندر جہاں ہر چیز اپنے اسباب سے جڑی ہوئی ہے وہاں یہ بات نہیں ہے. اگرچہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ہر چیز مقدر ہے، نہیں دلہ عالم ازل میں لکھی جا چکی ہے. لیکن ہر چیز کو جوڑا جائے گا اپنے سبب کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے ظاہری طریقے کے اوپر ہر چیز کا ایک سبب رکھا ہے. ہاں وہ عالم جہاں اسباب نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ملاقات اسی عالم کی ہے، ورنہ تو حضرت آدم خدا جانے کتنے لاکھ سال پہلے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ خدا جانے کتنے لاکھ سال بعد ہیں، ان کی ملاقات کہاں سے ہو گئی؟ یہ واقعہ اس عالم کا نہیں ہے. جی باب ما جاء بالشقاء والسعادة. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن
علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أرأيت ما نقر فيه أمر مبتدع أو قال مبتدع؟ نہیں پتا وہ نہیں ہے جی چلیے او قال مبتدع جی أو قال مبتدع أو فيما قد فرغ منه قال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل في السعادة وأما من كان أهل الشقاء فإنه يعمل في الشقاء. وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح. وبه قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ في الأرض إذا رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم. قال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ جو کچھ دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں یہ اس وقت اس کی ابتدا ہے، یعنی علم خداوندی میں نہیں ہے، اب ہم کر رہے ہیں تب ہے یہ، یا یوں کہیے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اب ابتدا ہو رہی ہے اس کی. او مبتدع بدعت ہو رہی نئی چیز ہے، یا قد فرغ منہ یا مطلب لکھا جا چکا ہے، یا قد فرغ منہ فیصلہ علم خداوندی میں ہو چکا ہے. بظاہر مراد یہی ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، ازل میں علم خداوندی کی بنیاد پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے. قد فرغ منہ دنیا کا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے، یا آج ابتدا ہو رہی ہے اس کی. آپ فرماتے ہیں قال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، اللہ تعالی نے جو کرنا تھا قلم کو حکم دے کر کے فیصلہ فرما دیا یہ ہوگا علم خداوندی کے مطابق. علم خداوندی یہ ایک صفت ہے، دوسری صفت ہے ارادہ خداوندی. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. مطلب ہے کہ علم خداوندی اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں قلم کو حکم دیا تھا، اور اس نے فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہے، اور ہر انسان اسی کے مطابق میسر یسر کر دیا گیا. یعنی جو اہل سعادت میں سے اعمال سعادت عقیدہ جو اس کو سعادت دنیاوی اور اخروی کی طرف لے اس کے لیے آسان کر دیا. جو جس کے لیے مقدر ہے شقاوت و بدبختی عذاب خداوندی، اس کے لیے انہی اعمال کو آسان کر دیا گیا. وہ اسی طرف چلتا ہے، اسی طرف اس کا دل لگتا ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں بتلانے کا منشا یہ ہے کہ قد فرغ منہ اہل ایمان کا عقیدہ یہی ہے. دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں افلا نتکل یا رسول اللہ، افلا نتکل جو لکھ دیا گیا ہے، ہم عمل کو چھوڑ کر کیا مصیبت ہے پھر راتوں کو اٹھنے کی، 5 وقت مسجد میں جانے کی، اپنی جان
ہتھیلی پر رکھ کر سر سے کفن باندھ کر جہاد کرنے کی جب ہو چکا فیصلہ، تو اب دنیا میں یہ سب کرنے کا نتیجہ اور مال کیا فائدہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا، نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ مطلب ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالی لما خلق لہ، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی معال جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہاں جانے کے لیے دنیا دار الاسباب ہے، ان اسباب کو اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تم جو سمجھ رہے ہو کہ قد و کاوش اور مصیبت بھرنے سے کیا فائدہ، فرماتے ہیں مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو جو ان مسببات تک پہنچانے والے ہیں جنت تک، ان کو آسان کر دیا، میسر کر دیا جائے گا۔ آسان مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا 5 وقت مصیبت ہے دنیا کے لیے، بھئی 5 وقت کاروبار اور تمام دنیا کو چھوڑ کر ہر تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں جاؤ، بڑا مشکل ہے۔ وہ انسان جو اللہ نے عالم ازل میں اس کے لیے لکھ دیا ہے جنت کو، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ 5 وقت جاتا ہے، اگر نہ جائے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ وہ دوسرا آدمی ہے، اس کے لیے وہی چیز جو وہ مؤثر ہے، نہیں جا پاتا۔ جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کود پڑتے ہیں میدان جنگ میں، غداً نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، اور جان دے دیتے ہیں۔ یہ میسر ہے، قد و کاوش ان کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا انسان اس کے تصور سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن جس کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا گیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت شاق ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، ان کے لیے شاق نہیں ہے۔ جی باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فيبلغ فيه الروح ويقر ب40 يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما. سمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاري. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة والثوري عن الأعمش نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه. کسی انسان کی زندگی اور اس کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہ جنت کا کیا جا سکتا ہے نہ جہنم کا۔ اس لیے
کہ فرما دیا گیا کہ انما العبرۃ بالخواتیم، ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کو اللہ تعالی آخر کے اندر جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، مطلب ہے کہ ابھی سکرات موت طاری نہیں ہوئے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سکرات موت طاری ہو گئے تو اب دروازہ توبہ کا بند ہے۔ وہی وقت ہے، سکرات موت نہیں طاری ہوئے تو جو آدمی اس وقت جس عمل اور جس عقیدے کے ساتھ گیا ہے اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اگر انسان کی پوری زندگی گناہوں کے ساتھ گزری، شراب پیتے ہوئے یا بدعقیدگی میں گزری اور آخری وقت کے اندر توبہ کی توفیق ہو گئی تو یہی نجات کا سبب بنے گی، اور اگر زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے یا عمل صالح کرتا رہا ہے اور جب آخری وقت آیا تو العیاذ باللہ دوسری راستے کو اختیار کر لیا عقیدتاً و عملاً، تو یہی محرومی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کسی انسان کے سلسلے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا انجام اور معاد کیا ہے۔ یہ فرمانے کا منشا ہے ان روایات کے اندر۔ جی باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، یعنی ایک لفظ ہے جو اس کے اندر فرمایا گیا ثم يسبق عليه الكتاب، یعنی جو عالم ازل میں لکھا گیا ہے تخلف نہیں ممکن ہے، اس لیے کہ علم خداوندی کے اندر تخلف نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے اس کے خلاف تو بھی انجام کار جو گھڑی ہے، جو آخرت کی زندگی میں شقاوت و سعادت کو پیش کرنے والی ہے، وہ آخری عمل اس کتاب کے مطابق ہوگا جو وہاں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن جب ہم اس عمل کو دیکھیں گے تو یقین ہو جائے گا۔ مومن کا کام ہے کہ یقین کر دے جو ہوا ہے وہ عالم ازل کے لکھے کے مطابق ہوا ہے۔ جی باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد العزيز بن ربيعة الفلاني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين به. وبه قال حدثنا أبو كريب والحسين بن الحنيف قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال يولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح. وقال رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يولد على الفطرة. فطرت سے مراد کیا ہے؟ عام طریقے پر لوگ علماء اسلام مراد لیتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد مومن کے دل، انسان کے قلب کے اندر جو استعداد قبول حق کی پیدا کی گئی ہے وہ مراد ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، مومن کے قلب کے اندر قبول حق کی استعداد ہے، ظاہر ہو جاتی ہے،
لیکن کافر کے اندر قبول حق کی استعداد موجود ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی دنیا میں پیدا فرمایا ہے اس کے اندر قبول حق کی استعداد دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے عالم ازل میں شقاوت کا فیصلہ ہوا یا شقاوت لکھ دی گئی ہے کہ قبول حق کی جو چنگاری لے کر دنیا میں آیا ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس آگ کے یہ جو چنگاری ہے اس راکھ کے اندر دبی رہتی ہے اور دبی ہی دبی چلا جاتا ہے وہ آدمی۔ کبھی ایسا ہے کہ وہ فطرت وہ آگ جو چنگاری ہے اس راکھ کے اندر سے باہر آ جاتی ہے اور وہ قبول حق کی صلاحیت شعلہ جوالا بن جاتی ہے اور اس راکھ کو ہٹا کر کے وہ قبول حق کی استعداد اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آدمی مومن کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے یہ جو قبول حق کی استعداد ہے اور یہ دبی ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے کا ماحول جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ بچہ جہاں آنکھ کھولتا ہے جس گود کے اندر ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ جیسا ہے ویسے ہی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے بمقابلہ اس کے کہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر فرماتے لا تبدیل لخلق اللہ، اگر مراد اس سے اسلام ہے تو تبدیل خلق اللہ کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ معنی بظاہر اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ استعداد قبول حق کی استعداد وہ تو ہر وقت موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس استعداد پر کبھی جو دائیں بائیں کے ماحول کا اثر ہے وہ استعداد اس میں چھپی ہی رہ جاتی ہے یہاں تک کہ دنیا سے آدمی منتقل ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ استعداد ظاہر ہو جاتی ہے۔ تبدیل لا تبدیل لخلق اللہ کا مفہوم یہاں قبول حق کی استعداد پر زیادہ ظاہر ہے، اس لیے یہ تعبیر زیادہ مناسب ہوتی معلوم ہوتی ہے کہ یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ قیل یا رسول اللہ فمن ہلک قبل ذلک، یعنی ابھی تک ماں باپ کے ماحول تعلیم کا اثر نہیں پڑا تھا، استاد کا اثر نہیں پڑا تھا، دائیں بائیں کے ماحول سے بچے نے کچھ سیکھا نہیں تھا، وہ تو بچپن ہی میں ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ اعلم بما كانوا عاملین، یہ فرمانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر علم خداوندی ایک بار بھی نہیں اترا، یعنی علوم شریعت، بلکہ 23 سال کے اندر نجمن آیات کا نزول ہوا اور علم بھی آپ کے پاس آیا۔
اور یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار کے اندر احکام مختلف ہیں. نماز کے سلسلے میں دیکھتے ہیں ایک وقت وہ ہے کہ جس کے اندر آنے والا سلام کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے پوچھتا ہے کون سی رکعت ہے، مختلف بتاتا ہے کہ کون سی رکعت ہے. پھر حکم خداوندی آ گیا وقوموا للہ قانتین، جس کا مطلب ہے کہ احکام شریعت کی یکبارگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں اتری. اور ہمیں معلوم ہے کہ کتب سابقہ کی طرح سے ساری کتاب یکبارگی نہیں اتری، بلکہ اسلام کے اندر قرآن 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اور جب تک مکمل نہیں ہوا تب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پس پردہ تشریف بھی نہیں لے گئے. اس لیے بچوں کی نجات کے سلسلے میں بھی آپ نے مختلف اوقات میں مختلف جوابات عطا فرمائے. کبھی یہ فرمایا کہ بالفرض و تقدیر اگر یہ نہ مرتا اور زندہ رہتا تو کیا کرتا، کیا اس کا عقیدہ بنتا اور کیا عمل کرتا. اللہ اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. اگر علم خداوندی میں یہ بات ہے کہ یہ مومن کامل رہتا تو اس کو جنت ملے گی. اگر علم خداوندی میں یہ بات ہے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو شرک کو اختیار کرتا تو جہنم کا حقدار ہوگا. کہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے ابوین کے تابع ہوگا، لیکن آخر میں جو بات آئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخرت کی آپ کو سیر کرائی گئی ہے اور آپ نے وہاں بچوں کو دیکھا ہے تو آپ سے سائل نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ بھی تھے وہاں. فرمایا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ جنت کے اندر. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آخری علم ہے، اس جزئیے سے متعلق آخری چیز ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جس کا مطلب ہے اور عقل بھی اس چیز کو گوارا کرتی ہے کہ جب ان کے اندر تکلیف نہیں آئی ہے تو اس وقت ان کا دنیا سے قبل تکلیف چلا جانا. جب وہ غافل ہیں سبب عذاب کیسے بنے گا؟ قرآن نے جو اصول متعین فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. وہ لوگ جن کے پاس کوئی نبی پہنچا ہی نہیں ہے اور اس کی دعوت سے وہ لوگ بالکل روشناس نہیں ہیں، غافل ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے تو وہ بچے جو اپنے ہوش و خرد کو پہنچے ہی نہیں ہیں اور ابھی تک تکلیف نہیں ہوئی ہے ان کو، وہ کیسے موت کے بعد جہنم کا کنڈا بن جائیں گے؟ اس لیے وہ اولاد المشرکین کے کلمات سے جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہی. جی باب ما جاء لا يرد القبر الا الدعاء وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال سعيد بن يعقوب قال حدثنا عن ابي مسعود عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. وفي الباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن السليسي. وأبو مودود الإسناد أحدهما يقال له فزة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما مصري والآخر مديني، وكان في عصر واحد. وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فزة البصري. لا يرد القدر إلا الدعاء. تقدیر کو دعا ہی واپس کرتی ہے. اس سلسلے کے اندر جس روایت کو لا کر پیش کر رہے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو لا يرد القضاء الا الدعاء، دوسری چیز ہے ولا يزيد في العمر الا البر. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا ہی تبدیل کرتی ہے. حالانکہ تقدیر در حقیقت ایسی چیز ہے جو عالم ازل میں لکھ دی گئی، کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا اپنے ظاہری معنی کے اوپر ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو یہ ہونے والا ہے میرے سامنے. ایک ایسی چیز کو یقینی سمجھ لیتا ہے جو عالم ازل کا فیصلہ نہیں تھا. دنیا میں اس کے خلاف اسباب کو اختیار کرتا ہے، اس کے اندر بہت بڑا سبب ہے کسی اللہ کے ولی کی دعا. وہ دعا کرتا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی لو اقسم علی اللہ لابرہ، اب وہ دعا کرتا ہے اور جس چیز کو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہونا ہی ہے، وہ پلٹ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے بظاہر کہ اس کو تبدیل کر دیا دعا نے. حالانکہ دعا نے تبدیل نہیں کیا. عالم ازل میں یہ تھا کہ یہ کنارے پر پہنچے گا اور اس کے بعد اس سبب کو اختیار کرے گا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو در حقیقت تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کرتی. جیسے کہ روایت آ جائے گی کہ یا رسول اللہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایسی صورت پیش آئی ہے کہ رقیہ ہو گیا یا طبیب نے دوا دے دی، تو کیا ہوا؟ کیا اس نے هل يرد من قدر اللہ؟ لا، هو من قدر اللہ. یہ تو تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک آ جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر اسباب عادیہ میں سے کوئی سبب اختیار کر لیا جائے گا اور معال یہ ہوگا کہ اللہ اس سبب میں ایسی تاثیر پیدا فرمائیں گے کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس سبب کا ظاہر ہونا یہ نہیں ہے کہ اس نے تقدیر کو بدل دیا، بلکہ جس چیز کو کوتاہ نظری کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تقدیر ہے، حالانکہ وہ تقدیر نہیں دی، اس سبب دنیاوی نے اس کو تبدیل کر دیا. یہ مفہوم لیا جائے گا بظاہر جس کو سمجھ رہا ہے یہ تقدیر، حالانکہ وہ تقدیر نہیں ہے. اس دنیا کے سبب نے اس کو دھکیل دیا، گویا کہ رد کر دیا. در حقیقت رد نہیں ہو سکتی وہ چیز. تو جو لکھ دیا گیا ہے ساری دنیا، آپ نے فرمایا قد فرغ منہ. اسی طریقے سے اگلی چیز بھی ہے ولا یزید فی العمر، اور عمر کے اندر کوئی چیز بھی زیادتی نہیں سوائے بر کے. یہاں بھی یقیناً معول ہوگا، ورنہ تو روایات میں فرمایا کہ جو چیز ابھی گزری روایت کہ
کہ ملک آتا ہے اور آ کر کے لکھ دیتا ہے چوتھے یا تیسرے چلے کے اندر کیا کہ یکتب رزقہ وأجلہ سعادتہ شقاوتہ، یہ تمام کی تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور ان میں کسی چیز کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ عمر تو لکھی گئی ہے کہ اتنی عمر ہے اس کی، تو اس کے اندر کمی کیسے ہو جائے گی اور زیادتی کیسے ہو جائے گی؟ اگر تقدیر کو تقدیر معلق مانا جائے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. جو مقدر ہے یعنی معلق ہے، اگر یہ اعمال صالحہ کرے گا تو عمر اس کی 90 سال ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو 60 سال ہی کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر معلق نہیں ہے تقدیر، بلکہ تقدیر تو وہ چیز ہے جو لکھ دی گئی اور دنیا میں اس کے مطابق ہی ہوگا، تو پھر دیر سے بڑھوتری عمر اور زندگی کی نہیں بلکہ یہ گویا کہ کنایا ہے ذکر خیر کا. انسان کا عمل صالح اگرچہ آدمی مر گیا لیکن اس کے اعمال صالحہ اس کو زندہ رکھیں گے، ذکر خیر اس کا ہوتا رہے گا. یہ مراد ہے کہ ایسے کام کر کے جائے گا کہ ہزاروں سال تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، جس طرح کسی زندہ آدمی سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس کے ان اعمال نے اس کی زندگی کو لمبا کر دیا. جیسے بڑے بڑے محدثین ہیں، کتابیں ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں سے ساری دنیا آج بھی استفادہ کر رہی ہے. محدثین جو قرون اولیٰ کے اندر لکھ کر گئے ہیں کتابیں، اور ان میں جو خیر و برکت ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ ایک ایک آدمی نے ایک ایک کتاب 2-2 3-3 4-4 5-5 ہزار صفحات کے اوپر، اور کتنی کتابیں لکھ ڈالی. اگر انہیں جمع کیا جائے تو 20-25 ہزار صفحات کو انہوں نے اپنی عمر کے اندر کر دیا. تو یہ اعمال ہیں جو زیادتی عمر کنایا اس سے نہیں کہ کتنے دن کی عمر لے کر کے آیا اس میں زیادتی ہو جائے گی، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جس طرح دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے حی سے، مر جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی. اس طرح اس کی تعویل کی جائے گی. ورنہ تقدیر اگر معلق نہیں ہے تو پھر کسی عمل سے اس کی ذاتی جو لکھ دیا گیا وہ فی بطن امہ، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. جی باب ما جاء ان القلوب بين اصبعي الرحمن وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وفي الباب عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى وأم سلمة وعائشة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله تعالى عنهم. وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میرے
دل کو اپنے دین پر تثبیت عطا فرما دیجیے، جماؤ۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینا یکثر ان یقولا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فہل تخاف علینا یا رسول اللہ، ان دونوں کلموں میں جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، دعا تو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے ڈر رہے ہیں؟ یعنی ہم ایمان سے مشرف ہو گئے، کیا آپ کے بعد ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ تو آپ تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت انس اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ دعا آپ کی اپنے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی کو ایمان دے کر کے اللہ اس کو ایمان سے محروم فرما دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ تو ہو نہ ہو ہمارے سامنے یہ دعا مانگ کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر بیٹھ مت جانا، اس لیے کہ قلوب اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسا چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے پھیر دیا کفر سے ایمان کی طرف، تو جس ذات نے ایمان کی دولت دی ہے وہ خدا نخواستہ ہماری بدعملی کی وجہ سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اب آ کر کے اس کا لابھ کیا ہوگا؟ اب فرماتے ہیں کہ ہاں صحیح تم نے سمجھا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ تمام وہ قرآن کی آیات یا احادیث جس کے اندر جسم کی نسبت اللہ ذات واجب الوجود کی طرف کی گئی ہے وہ متشابہات میں سے ان کی تعویل کی جائے گی، اس لیے کہ ذات واجب الوجود جسم و جسمانیات سے بری ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح طاقتور انسان کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، اللہ کی یہ کنایا ہے اس کے متصرف فی الامور فی امور العباد ہونے کی طرف۔ یہ تعبیر نہ کی جائے گی تو از قبیل متشابہ ہو کہ اس کے مفہوم نہیں معلوم ہے۔ محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی تعبیر نہیں کی جائے گی، بلکہ کیا کیفیت ہے لا یعلمہ الا اللہ، جس طرح ہے بیان اس طرح کیا جائے گا۔ باقی انگلیوں سے کیا مراد ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جگہ جگہ اس کے اوپر محدثین کے اس مسلک کو بیان بھی کرتے رہیں گے کہ جیسے ذکر کیا ہے اسی طرح اس پر ایمان لایا جائے گا، کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اسلامی علوم سے روشناس نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے تعبیر ضروری ہے، سمجھانے کے لیے اور تعبیر کی جاتی رہے گی۔ جی بس